اچھا جی، سب سے پہلے جو بات کروں گا سچ کروں گا، جھوٹے پہ خدا کی لعنت۔ میں آج سے کوئی اپنی شادی سے پہلے ایک عدد ریلیشن شپ میں تھا۔ میں نے یہ بات آج تک آپ سے پہلے نہیں کی، اس کے لیے معذرت، میں نے ضروری نہیں سمجھی یہ بات کرنا۔ میں ایک عدد ریلیشن شپ میں تھا جو کہ ہیپیلی اینڈ ہو گیا۔ ہیپیلی اینڈ، ہاں اینڈ ہوتے ہوتے شادی کے بعد اینڈ ہوا، لیکن میں شادی سے پہلے اس ریلیشن شپ میں تھا۔ آپ لوگوں نے اس کو فور یو پہ ٹک ٹاک پہ کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا، چھپتی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں میں نے اپنی زبان سے اس کا ذکر آج تک نہیں کیا، نہ کسی پوڈ کاسٹ میں، نہ کسی انٹرویو میں، کہیں پر میں نے اس کا ذکر نہیں کیا، بیکاز اس ریلیشن شپ نے مجھے کوئی نقصان نہیں دیا، نہ ہی کوئی انٹینشن رکھی مجھے نقصان دینے کی، اور نہ ہی میری کوئی انٹینشن ہے اس کو نقصان دینے کی۔ شی از اے گرل، اللہ پاک اس کا نصیب نہیں کرے، بات ختم۔ ایک ٹائم تھا، اچھا تھا، گزر گیا، اب گزر گیا تو گزر گیا، ختم بات۔ ابھی میری بیگم ہے، میرا ایک ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیٹا ہے، جو کہ دیکھوں تو روح راضی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ ساری چیزیں نکلی تھیں تو obvious بات ہے میری بیگم ڈسٹرب ہوئی تھی، ناراض ہوئی تھی، پھر معافی تلافی کی، 4-5 چپیٹیں پڑی، یہاں سے بال اتار لیے انہوں نے، ایمان نے بال کھینچے اتار دیے، لیکن پھر ہمیں معافی دے دی، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک یہ بات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میں ریلیشن شپ کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ یہاں پر میں ریلیشن شپ کی بات جو ہے وہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جو کل اٹیک ہوا وہ اس ریلیشن شپ سے ہی کنیکٹیڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب میرے ساتھ وہ ریلیشن شپ میں تھیں، وہ میں ان کا نام لے کے مزید ان کو جو ہے نا وہ کسی بھی نفرت کا حصہ نہیں بنانا چاہ رہا کہ لوگ ان کو ہیٹ کریں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے میرا نقصان کبھی نہیں چاہا، ابھی بھی انہوں نے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے مجھے ویڈیو بھیجی کہ جو اٹیک ہوا ہے اس میں میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے پتا تھا کہ یہ کوئی ایسا کوئی کروار ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جا کے کڑی سے کڑی مل جائے گی۔ میں نے کہا جی مجھے آپ سے کوئی مسئلہ مسائل بھی نہیں ہے، گاڈ بلیس یو، خوش رہیں، بات رہیں، آپ کی زندگی کا نیا چیپٹر سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں کرے، دیٹس اٹ، اتنی سی بات۔ اب یہاں پر انٹری ہوتی ہے ایک انسان کی جس کا نام ہے خاور درانی، ٹھیک ہے۔ خاور درانی صاحب سے میرا آج سے پہلے کوئی انٹریکشن نہیں ہے۔ ہم آج بریڈ فورڈ میں رہتے ہیں اور ان کی ڈائمنڈ اینڈ جیولری کی شاپ ہے، اس کے علاوہ پاکستان کی آتے جاتے رہتے ہیں، فیملی ان کی پاکستان میں رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ خاور درانی صاحب سے میری کوئی پرسنلی دشمنی نہیں ہے، خاور درانی صاحب سے میرے کوئی اختلافات ہے ہی نہیں، زندگی میں کبھی بات ہی نہیں ہوئی، لیکن ہاں وہ اپنے دل کے اندر میرے لیے کوئی بغض یا میرے لیے کوئی جو ہے نا نفرت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں اس کو جو ہے نا مار دوں گا۔ اللہ نے پیسے دیے ہوئے ہیں، اللہ نے پیسے آپ کو اپنے لیے دیے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر دوست جمانے کے لیے نہیں دیے ہوئے، اور الحمدللہ پیسے ہمارے پاس بھی ہیں، اپنے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑا ہی محتبانہ جو ہے نا وہ میرا آپ سے یہ ایک پیغام ہے۔ خاور صاحب کی یہاں پر فوٹو چل رہی ہے، اور یہاں خاور صاحب کا جو بزنس والی پکچر ہے وہ چل رہی ہے، آپ سب ان کو جانتے ہوں گے۔ اچھا جی، کل کیا ہوتا ہے؟ اچھا پہلے جی السلام علیکم، یہ بس میٹ آپ سب کے لیے کہ بھی آپ کی دعاؤں سے ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو یہاں جو ہے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے جیسا کہ کلپ دیکھا ہے، میں نے اسی لیے ایڈ کیا ہے تاکہ آپ جو ہے وہ سمجھ سکیں کہ میں کس موضوع پہ بات کر رہی ہوں۔ تو یہ دیکھیں گے، اس کو کافی لوگ ریجب بات کہتے ہیں، اور ساتھ کے انہی لوگ اس کو ریجب خج بھی کہتے ہیں۔ اور آج ہی کل جو یہ اپنے اس طرح کے نئی کنٹروورسی کر رہا ہے، اپنی زیادہ مدد کے ساتھ پچھلے ریلیشن بتا رہا ہے، تو یہ دیکھیں یہ خود ہی خج بال رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہ خود شیعہ ہے اور یہ ہم اماموں کو مانتا ہے، لیکن امام تو نیک ہستیاں تھے، پاک تھے، انہوں نے کبھی ایسے گناہ نہیں کیے۔ انہوں نے جس طرح کی یہ کرتوتے اپنے بتا رہا ہے، یہ بیٹھ کے شیعہ مذہب کو بھی بدنام کر رہا ہے، اور دوسرا یہ زنا کو پروموٹ کر رہا ہے کہ ایکس گرل فرینڈ بھی رکھو، آنے والی گرل فرینڈ بھی رکھو، پرانی بھی رکھو۔ تو اس کو ذرا شرم نہیں آتی ایسی باتیں بیٹھ کے یوٹیوب کے چینل پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے؟ اگر اس کا ایسا بھی مسئلہ بھی تھا تو یو کے کی پولیس کو بتاتا، اور پورے پاکستان کو، پوری دنیا کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ ایک بندے پہ بلیم لگا رہا ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور اس کا نقصان کر دیتا تو اس کو اپنی ذرا بھی اس پہ سینس نہیں، عقل نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ اس کے ماں باپ تو دیکھنے میں بڑے نیک لگتے ہیں، لیکن ان کے بیٹے کی تربیت ذرا بھی اچھی نہیں ہوئی، جو کہ بیٹھ کے اپنے ریلیشن پرانے اور کئی بھی لڑکیاں اس ریلیشن میں بتا رہی ہوتی ہیں، اب یہ خود منہ سے مان کے اوپر بتا رہا ہوتا ہے، تو لوگوں نے اس کو فین فالوئنگ دیکھ کے اس کا دماغ زیادہ ہی خراب کر دیا۔ تو یہ آپ بالکل ہی اپنی لمٹ کراس کرتا جا رہا ہے، بھول گیا کہ یہ مسلم گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، UK میں بیٹھ کے بالکل ہی کبھی کسی نہ جا رہا ہے، کبھی شراب پی رہا ہے، کبھی جو ہے اپنی ایکس گرل فرینڈس کے بتا رہا ہے، تو اس کو ذرا بھی حیا نہیں۔ اس کے جتنے حالات خراب ہوئے ایسے
तौबा करनी चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन ये दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो अभी ये कहता है कि मेरे साथ पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो हमारा हाथ उड़ा रखे, मुझे माफ़ कर दे, माफिया तलाफियों के साथ साथ कुरान और कस्में खाई जा रहा है और वो ना पे वो ना किए जा रहा है। तो इसको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसको कुछ खुदा खौफ करना चाहिए। इससे तमाम नजूमिया ने भी बताया कि तुम अपने आप में हर इख्तियार करो, अगर ख़त्म करो, लेकिन इससे ज़रा आसान नहीं हुआ। हाँ देखें जी, बिल्कुल ही इसके हालात बद से बहुत तरफ जा रहे हैं, सिर्फ इसकी ज़ुबान की चालाकियों की वजह से। तो जिनको लगता है कि मैं बात सही कर रही हूँ, इसे अभी भी तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। हर मुसलमान ये अल्लाह ने अगर इसे रिस्क दिया है तो उसका शुक्र अदा करे, उसके सईदा रेज़ो नेकी इख्तियार करे, ना उनके बदकारी को हम बढ़ाए, ज़ना को प्रमोट करे और गलत बातों को प्रमोट करे। इसको को अदा करना चाहिए। जिनको लगता है मैंने बात सही की है वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और हमें कमेंट्स में अपनी राय के हिसाब दे। ओके जी व्यूअर्स, चैनल को कर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। अल्लाह हाफिज़।